آئے خداوند اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے اور اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں، اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی، وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے۔ میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں، میں پردرد اور بہت جھکا ہوا ہوں، میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں، کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے، اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں، میں نحیف اور نہایت کچلا ہوا ہوں، اور دل کی بے چینی کے سبب سے کرہاتا رہا۔ اے خداوند، میری ساری تمنا تیرے سامنے ہے، اور میرا کرہانا تجھ سے چھپا نہیں۔ میرا دل دھڑکتا ہے، میری طاقت گھٹی جاتی ہے، میری آنکھوں کی روشنی بھی مجھ سے جاتی رہی۔ میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے، اور میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے۔ میری جان کے خواہاں میرے لیے جال بچھاتے ہیں، میرے نقصان کے طالب شرارت کی باتیں بولتے اور دن بھر مکر و فریب کے منصوبے باندھتے ہیں، پر میں بہرے کی مانند سنتا ہی نہیں، میں گونگے کی مانند منہ نہیں کھولتا، بلکہ میں اس آدمی کی مانند ہوں جسے سنائی نہیں دیتا اور جس کے منہ میں ملامت کی باتیں نہیں۔ کیونکہ اے خداوند مجھے تجھ سے امید ہے۔ اے خداوند میرے خدا، تو مجھے جواب دے گا۔ اے خداوند مجھے تجھ سے امید ہے۔ اے خداوند میرے خدا، تو مجھے جواب دے گا۔ سلام آپ سب کو، پیار بھرا سلام بھائیوں بہنوں جو خداوند کا کلام سنتے ہیں۔ اور میں خاص طور پر شکر گزار ہوں خدا کا کہ آج پھر مجھے موقع ہے کہ میں آپ کو خدا کی محبت کی یاد دلاؤں، جس سے امید پیدا ہوتی ہے، اور خداوند کے کلام کو سن کر ایک ایسا اطمینان اندر آ جاتا ہے جو بیان سے باہر ہے۔ بڑا اطمینان، بڑی شانتی، بڑا سنتوق، ایک ایسا وشواس پیدا ہو جاتا ہے، شانت ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اب خداوند میری طرف ہے، مجھے سنبھال لے گا۔ تو اس زبور میں آپ نے دیکھا کہ انسان کا حال کتنا برا ہو جاتا گناہ کی وجہ سے، لیکن خدا کا شکر ہے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ آج خدا کے کلام میں سے اس اطمینان کے بارے میں دیکھیں گے جو خداوند کے ہاتھ میں ہے، تاکہ آپ کے دل میں اتار دے۔ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔
آپ سب جو کلام زندگی پروگرام سنتے ہیں دیکھتے ہیں، میں دیکھ لیتا ہوں اب تو مجھے آ گیا کیسے دیکھا جا سکتا ہے آپ کے کامنٹس، اور اس میں مجھے بڑی خوشی ہوتی، بہت اطمینان ملتا ہے، بڑا ہمت بڑھ جاتی ہے کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں خدا مجھے ایک آدمی تک تیرا کلام پہنچ جائے، کیونکہ جہاں میں ریکارڈ کر رہا ہوں وہ میرے بھائی جو ریکارڈ کرتے ہیں وہ تو جانتے بھی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، وہی زبان نہیں سمجھتے، لیکن آپ سمجھتے تو میں کہتا ہوں کوئی ایک ایسا ہو، ایک اگر ہو تو بہت مجھے شکر گزاری ہوتی کہ کسی تک میں نے خدا کے اس پیار کو پہنچا دیا جس کے لیے ہر ایک روح، ہر ایک آتما پیاسی ہے، بے چین ہے۔ ایک اطمینان کا ذکر آج سنیں گے آپ، ایک ایسا چین، ایسا سکون جو دنیا میں نہیں ملتا۔ پریشان ہے دنیا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ The peace that we talk about goes to pieces. It's going to pieces right before our eyes. ہماری آنکھوں کے سامنے اس اطمینان کے چتھڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ بہت بے چین ہے انسان، قومیں بہت بے چین ہیں، لوگ بے چین، بے قصور لوگ بہت پریشان ہیں۔ اسی میں، اسی قسم کے حالات میں خدا کا شکر ہو کہ آپ سن سکتے ہو بہنوں کے ذریعے سے، بھائیوں کے ذریعے سے، خدا کے پیارے پیارے خادموں کے ذریعے سے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم نہ ڈرو، تمہارے ہاتھ میں ہے یہ، تم چن سکتے ہو، فیصلہ کر سکتے ہو، میرے پاس آ سکتے ہو، میں تمہارے پاس آیا ہوں، گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں، برباد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو تم اگر میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں وہ اطمینان دے سکتا ہوں جو کوئی اور دے نہیں سکتا۔ دیکھو ایسا لکھا ہے یوحنا کی انجیل کا 14واں باب ہے، یہاں لکھا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنے شاگردوں سے کہا، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ ارے بھائی جس کے پاس ہے نہیں اطمینان وہ کہاں سے دے دے گا؟ تو وہ کہہ رہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ کہتے جس طرح میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں دنیا نہیں دے سکتی۔ دنیا جو تمہیں اطمینان دیتی وہ اور ہے، وہ خریدنا پڑتا ہے، وہ کمانا پڑتا ہے، اور وہ طوفانوں میں اڑ جاتا ہے۔ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں جس طرح دنیا نہیں دیتی، دنیا دے نہیں سکتی اس طرح اطمینان۔ اب خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے اس نے اپنے شاگردوں کو جو اطمینان دیا ہے، اور آج جو اس پر ایمان لاتے، یقین کر لیتے ہیں، اس کے پیار کو قبول کر لیتے، ان کو جو اطمینان دیا جاتا ہے اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ کس بات کا اطمینان؟ ارے بھائی اطمینان جیسے کوئی بار بار بیچارے کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے، واپس آ جاتا، ہر دفعہ زیادہ پریشان ہو کے آ جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا وہ کہتے بھائی آج تمہارا فیصلہ ہوگا، اور بری طرح صبح سے بیچارے کو کھانا نہیں کھانے کو دل کر رہا، بھوکا پیاسا پہنچ جاتا ہے۔ وکیل تو اطمینان دلاتا تھا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن یقین نہیں ہوتا۔ لیکن جب جج آئے اور وہ کاغذ پلٹ کے ادھر دیکھے ادھر دیکھے، پھر نام پوچھے یہ تمہارا نام ہے؟ ہاں جی میرا نام ہے۔ یہ تمہارا مقدمہ، یہ نمبر؟ کہ جی ہاں یہ میرا مقدمہ۔ اچھی بات، فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، تمہارا کوئی قصور ثابت نہیں ہوا، تم گھر جا سکتے ہو۔ اب مجھے بتاؤ یہ اطمینان کیسا اطمینان ہوگا؟ ہے عجیب اطمینان ہے کہ میرے کو سب کچھ ٹھیک ہے، میں گھر جا سکتا ہوں جی۔ کچھ اس سے بھی زیادہ عجیب اطمینان ہے جو خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہہ رہا،
میں تمہیں اپنا اطمینان دے رہا ہوں، دنیا ایسے نہیں دے سکتی. کون سی چیزیں دنیا نہیں دے سکتی میں دے سکتا ہوں. یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. کچھ ایسی باتیں خداوند نے کہی ہیں جو خدا کے سوا کوئی اگر کہے تو یہ کفر ہے. اسی لیے تو اسے پتھر مارتے تھے، جان سے مارنے کو تیار تھے. اسی لیے تو اسے رومیوں کے سپرد کر دیا تھا کہ جی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. کام تو بڑے اچھے، بیمار اچھے ہو گئے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات کہتا ہے خدا کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے دعوے ٹھیک نہیں ہے. بتاؤ، یہاں آپ دیکھو گے کہ جو اطمینان وہ دے رہا وہ خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اسی لیے کہا خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے. تمہارے دل اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے. خدا کا اطمینان وہ کہہ رہا میں دے سکتا ہوں، میں تمہیں دیتا ہوں، کیونکہ دنیا نہیں دے سکتی. جو خدا کا اطمینان ہے وہ خدا ہی دے سکتا ہے. یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ تو ایسی ایسی باتیں سن کے نا تو جو مخالف تھے وہ پتھر مارنا مانگتے تھے. اس کا پتھراؤ کرو، اسے ختم کرو، یہ کفر بکرا ہے. یہ دیکھو تو بات کیسی کہہ رہا ہے، میں تمہیں اپنا اطمینان دے سکتا ہوں. یہ کون سا اطمینان ہے؟ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے. تو کون سی ایسی بات تھی جو وہ کہتا میں کر سکتا ہوں اس لیے میں دے سکتا ہوں تمہیں؟ یوحنا کی انجیل میں اگر آپ دیکھیں تو 15ویں باب میں اور اس کی تیسری آیت ہے، تیسری آیت ہے. اب تم، اب پہلے نہیں تھے، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا، وہ جو بات میں تم سے کہہ دی ہے، اس کی وجہ سے تم پاک ہو. واہ، یہ کون ہے جو گناہ گار کو پاک ثابت کر رہا، ٹھہرا رہا؟ تم پاک ہو. یہ کون کر سکتا ہے؟ سب کو خدا کی حضوری میں پیش ہونا ہوگا، اپنا حساب دینا ہوگا. یہ کون ہے جو اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے چونکہ تم میرے پاس آ گئے ہو، مجھ پر میں نے وہ کلام میں نے کہہ دیا، تم پاک ہو، تم پاک ہو. اب یہ کہہ دینا، ہو جانا، یہ تو سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں بھائی. میں نے کہا ہے تم ہو گئے پاک، جہاں تک حساب کا دن ہے تم پاک ہو. اپنے شاگردوں کو کہہ دیا تم پاک ہو. کیوں؟ کیسے پاک ہو؟ اس لیے کہ تمہارے گناہ کا سارا حساب کتاب میں نے اپنے نام کر لیا ہے. اپنے شاگردوں کو یاد دلا رہا ہے وہ بات جو یوحنا استباقی بپتسمہ دینے والے نے یسوع مسیح کے لیے کہی تھی، جس کے لیے بائبل میں یہ لکھا ہوا خدا کے کلام میں کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا سے بڑا کوئی نبی نہیں ہوا. سب سے بڑا نبی جس کو خدا کے کلام میں بتایا گیا وہ بپتسمہ دینے والا یوحنا ہے. وہ مسیح اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب سے بڑا نبی ہوں. لیکن جو سب سے بڑا نبی وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ وہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یسوع مسیح نے، وہ پوچھتے تھے تو مسیح ہے؟ وہ کہتے تھے کلام پڑھو تم دیکھو، اس کو پتہ لگے گا کس کی گواہی دی جا رہی. تو وہ یوں نہیں کہہ رہا کہ میں مسیح ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. وہ یہ بتا رہا کہ اس کی سنو جو سب سے بڑا نبی ہے. وہ یہ کہہ رہا کہ میں اس کے جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں. اب تم اندازہ لگاؤ کون ہوں میں. یہ تو وہ کہہ رہا جو سب سے بڑا نبی ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. اور وہ ایک ایسی بات کہہ رہا ہے جو خدا کے سوا کوئی کر نہیں سکتا یسوع مسیح کے بارے میں. کہتا میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں، یہ طہارت ہے باہر کی، اور یہ تمہیں اندر سے طہارت بخشے گا. تم اندر سے طاہر ہو جاؤ گے، پاک ہو جاؤ گے. کس طرح؟ یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. کہتا میں نے تمہارا گناہ اپنے میں لے لیا اس لیے تم پاک ہو. میں نے تمہارا گناہ اپنے اوپر لے لیا ہے اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں اب تم پاک ہو اس کلام کے سبب سے. یہ بات ہے جو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دی کہ تمہارے پاس اطمینان رہے اس بات کے سلسلے میں
کہ اب تم خدا کی نظر میں مجرم نہیں ہو. اب خدا کے ساتھ تمہارا ایک تعلق ایسا پیدا ہو گیا ہے جو پہلے نہیں تھا اور نہ کوئی کر سکتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں. اس میں شروع سے پڑھیے تو پتہ لگے گا. ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. لکھا کلام مجسم ہوا ہمارے درمیان. ایسا رہا جیسے انسان، اس نے انسان کا جامہ پہن لیا، ہمارے بیچ میں رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. اس کے لیے لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس خداوند یسوع مسیح کو جو خدا کا کلام ہے، جو تھا، جو ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، جس میں یہ قدرت ہے کہ جو کچھ ہے نہیں وہ پیدا ہو جائے، جو ہے ہی نہیں وہ وجود میں آ جائے. یہ کلام میں ہے بات. اس کلام پر لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا تو دیکھو اس نے انہیں کیا دیا ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق، اختیار نہیں، حق. اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. ارے اختیار صرف اسی کے پاس ہے، اور وہ حق دے دیتا ہے، اجازت دے دیتا ہے، بخش دے دیتا ہے، توفیق دیتا، پیار دے دیتا ہے. آ جاؤ، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. جتنوں نے اسے قبول کیا تو دیکھو ان کے اندر ایک نئی قسم کی پیدائش ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک انسان جو جس میں پیدا ہوتا وہ گناہ گار ہے. کچھ ایسے گناہ جو اس نے کر لیے، کچھ ایسے ہیں جو وہ کرے گا، ہے گناہ گار. اس لیے یہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، خدا سے پیدا ہوئے ہیں. آدمی نہیں کر سکتا یہ. وہ کہتا جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں ان کی زندگی میں یہ عمل ہو جاتا ہے. تمہارے ہو گیا، تم مجھ پر ایمان لائے ہو. اسی لیے جب خدا یسوع مسیح سے شاگردوں نے کہا تھا کہ ہمیں یوحنا نے، جس کے ساتھ ساتھ ہم پہلے چلتے تھے، جسے تو کہتا ہے کہ سب سے بڑا نبی ہے، اس نے ہم کو دعا مانگنی سکھائی تھی. اب ہم کیسے دعا کیا کریں؟ اس نے کہا اب تم جب دعا کرو تو کہا کرو آئے ہمارے باپ. ارے وہ تو یہودی تو خدا کا نام نہیں لے سکتے. وہ یہوہ نہیں کہہ سکتا. یہودی آدونائے بولتے تھے. وہ میں اتنا ناپاک ہوں، خدا کا پاک نام کیسے لوں. بڑا اچھا احساس ہے ویسے تو یہ، کیونکہ ہم تو خدا کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے بس توبہ توبہ، ہر بات میں قسم، جھوٹی قسم کھانے کے لیے خدا کا نام. وہ نہیں ایسے تھے، لیکن کہتے کہ اب تم دعا کرتے ہو نا، تمہارا ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے، تمہارے گناہ میں نے اٹھا لیے ہیں، تمہیں میں نے پاک قرار دے دیا ہے. اب تم جب اس کے پاس آتے تو کہا کرو آئے ہمارے باپ. اس لیے تمہارے پاس یہ اطمینان ہے. خدا کے ساتھ تمہارا اتنا پیارا رشتہ ہو گیا، اطمینان سے رہو. جب کسی کی زندگی میں، جب پہلی دفعہ ایک کتاب پڑھیں اگر آپ کو مل سکتی ہے، آئی ڈیئر ٹو کال ہم فادر. ہمت کر کے، مجھے میرے منہ سے نکلتا نہیں تھا کہ میں اسے باپ کہوں، لیکن جب میں نے اسے باپ کہا تب پتہ لگا ہاں یہ کیا ہو رہا میرے اندر. اس قسم کی محبت، اس قسم کا اطمینان. جب کہا کرو باپ. دوسرا اطمینان تمہارا اس بات کا ہے میں نے تمہارے حساب صاف کر دیا. اس سے بڑا کام ایک اور میں نے کر دیا تمہارے لیے. وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے، اس میں آپ کو حوالے آ جائیں گے، دیکھنا 70 آدمیوں کو بھیجا جہاں وہ خود جانے والا تھا. اب یہ نہیں کہ وہ صرف 12 ہی آدمی تھے، 70 آدمیوں کو بھی بھیجا کہ جا کے کام کرو، خدمت کرو لوگوں کی، ان کے بیماروں کو اچھا کرو، مصیبتیں دور کرو ان کی. میں تمہیں اپنا نام دے رہا ہوں، جاؤ اس نام سے کرنا. لوٹ کے آئیں بڑے خوش ہیں. رپورٹ دے رہے کہ تیرے نام کی وجہ سے تو بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. اب دیکھیے خدا یسوع مسیح کیا کہتا ان کو، جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس اطمینان کی بنیاد ہے یہ. خدا نے کہا اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع، اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے جا چکے. ارے میں نے تمہارے نام لکھ دیے ہیں وہاں. ایمان لانے والے کا نام وہاں پر ہے.
میں نے اپنے خون سے تمہارے نام لکھ دیے، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بڑا اطمینان ہوتا ہے خدا ان کے اس بندے کو، اس بندی کو جو یسوع مسیح پر ایمان لا کے کہہ دے میں گناہ گار ہوں، مجھ پر رحم کر، میں مجرم ہوں، اسے وہ مبارک ٹھہراتا۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، جس کی بدکاری کو خدا نظام میں نہیں لاتا۔ ارے اس سے بڑا اطمینان کسی کو کیا حاصل ہو سکتا ہے کہ جسے یہ یقین ہو جائے کہ میرے تمام گناہ اس نے مٹا دیے ہیں۔ اسی لیے تو لکھا وہاں پر میں نے تیرے گناہوں کو بادل کی مانند، خطا میں پڑھتا ہوں، میں نے تیری خطاؤں کو بادل کی مانند اور تیرے گناہوں کو گھٹا کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا، یعنی مٹا دوں گا۔ اس قسم کی ایشورنس، اس قسم کا یقین، دلاسا، ارے میں نے مٹا دیا سب کچھ، تیری خاطر میں نے صلیب پر سب پورا کر دیا ہے، میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ تو جہاں خدا ان گناہوں کی معافی کا یقین ہوتا ہے، خدا کے ساتھ ایک رشتہ ایسا ہو جاتا ہے جس کے لیے ہر انسان کی روح پیاسی ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ میرا نام آسمان پر لکھا جا چکا ہے، ایک اور بات کا آشواسن دلاتا ہے وہ، میں نے تمہیں اپنا نام دے دیا، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس نام میں اتنی زبردست طاقت ہے کہ ابلیس تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ آسمان کے تلے زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں، اس ڈر سے، خوف سے، نا امیدی سے نجات۔ تمہارے گناہ میں نے لے لیے ہیں، اطمینان سے رہو۔ تمہارا نام لکھ دیا میں نے، اطمینان رکھو۔ یہ میں تمہیں اپنا نام دیے جا رہا ہوں، میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں ایک جگہ لکھا دے دوں گا، ایک جگہ لکھا کر دوں گا۔ جو چاہیے وہ دے دوں گا، جو کوئی کر نہیں سکتا وہ میں کر دوں گا تمہاری زندگی میں۔ حیران ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں اور حیران ہو کر وہ یہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا ایسا ہو کیسے گیا، میں بچ کیسے گئی، میری بیماری کیسے دور ہوئی، یہ بدروہیں میرے گھر سے بھاگ کیسے گئیں۔ پھر وہ بتاتے ہیں یسوع کے نام میں ہے یہ طاقت۔ ہم نے بہت نام پکارے تھے، ارے جانے کس کس کا نام لیا تھا، یسوع کا نام بتا دیا تھا کسی نے۔ اطمینان اس نام کی وجہ سے۔ اور پھر دیکھو ایک اور چیز ہے، جب تم یہاں سے جاؤ گے تو تمہارے لیے جگہ تیار ہوگی۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کہاں جائیں گے۔ سب سے پہلا شخص جو یسوع مسیح کے نام پر شہید کیا گیا تھا، بالکل یسوع مسیح کی طرح وہ دعا دے رہا تھا اپنے دشمنوں کو، اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگانا۔ اسطیفن اس کا نام تھا۔ اس نے یہ دعا، پتھر مار رہے تھے، پتھراؤ کر رہے تھے اس کا کہ تو کفر بکرا۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، ان کے پتھروں کو نہیں دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا وہ دیکھو تو کون آسمان پر، دیکھو تو کیا ہے، تخت ہے، تخت کے برابر میرا خداوند کھڑا ہے، بیٹھا ہوا نہیں ہے، کھڑا ہے۔ آئے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگانا، انہیں نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایسا اطمینان کہ میں یہ جہاں سے جا رہا ہوں اور خدا کے گھر پہنچ رہا ہوں۔ اسی لیے تو کہا تھا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، مکان تو ہیں، یہ نہیں کہ بنائے جائیں گے، ہیں تیار میں کروں گا جا کے تمہارے لیے جگہ۔ میں جاتا ہوں تو کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، کہ میں ہوں اور تم بھی ہو۔ ایک اور بھی پیاری بات کہہ دی جس کی وجہ سے ساری زندگی اطمینان رہتا ایماندار کو۔
کیونکہ اتنی مصیبتیں آتی ہیں ایمانداروں پر. آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لو میں یسوع مسیح کے پیچھے چلوں گا, گالی دینا بند کر دو, شراب پینا بند کر دو, برے کام بند کر دو, گھر میں آرام سے رہنے لگو, برداشت کرنے لگو. لوگ کہیں گے لو جی دھرم بدل گیا اس کا. ارے بھئی دھرم کہاں سے بدل گیا؟ کرم بدل گیا, اس کا کام بدل گیا, اندر سے بدل گیا. ان کو جب اتنی سخت مصیبتوں میں سے نکلنا پڑتا ہے تب ان کے لیے ایک ایسا اطمینان خدا نے دے دیا ہے کہ بس وہ یسوع مسیح کا نام لے کے نکل جاتے ہیں طوفانوں میں سے. کوئی بات نہیں, آپ نے جو کہنا کہہ دیا, جو تکلیف ہے ہم برداشت کر لیں گے. کیا اطمینان ہے. مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک ان کے ساتھ رہ کر جب وہ آسمان پر جا رہا تھا تو اس نے یوں کہا تھا اپنے شاگردوں سے, کبھی سنا کسی اور نے کہا ایسا کہہ سکتا ہے کوئی انسان؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, سب کچھ میرا ہے, تم فکر مت کرو, میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. اور اس کے بارے میں آپ سنیں گے, سنتے رہیے. پیارے بھائی بہنوں, خدا کے لوگ, ہم خدا کے کلام میں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ایمان لانے والوں کو بڑی بڑی دولت دیتا ہے. ایسی دولت ہے جو نہ خریدی جا سکتی ہے, نہ کمائی جا سکتی, کوئی چھین بھی نہیں سکتا. وہ ہے اطمینان. دنیا کے سارے ماں باپ کے لیے, بزرگوں کے لیے, اچھے لوگوں کے لیے شکر ہو جو اچھی باتیں بتاتے ہیں, سب کو میرا سلام. لیکن یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جیسے دنیا دیتی ویسے نہیں میں دیتا, جیسے میں دیتا ہوں تمہیں اطمینان کوئی نہیں دے سکتا, دنیا نہیں دے سکتی. اتنا بڑا دعویٰ خدا یسوع مسیح کا کہ جیسے میں اطمینان دیتا ہوں دنیا نہیں دے سکتی تمہیں. یہ کس بات کا دعویٰ ہے؟ لیکن وہ کہتا میں تمہیں اطمینان اس بات کا دے دیتا ہوں کہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ تمہارے لیے کرتا ہوں. آپ نے سنا کیسے وہ کہتا کہ میں نے تمہاری زندگی میں سے گناہوں کو اپنے اوپر لے کے تمہیں آزاد کر دیا, تمہیں ایک نئی پیدائش تمہارے اندر پیدا کر دی ہے, تب تم خدا کو باپ کہہ سکتے ہو. اب تم یتیم نہیں ہو, تمہارا باپ ہے, روحانی طور پر تمہارا باپ ہے, روحانی طور پر, ورنہ یتیم ہے. دنیا والے لوگ ڈھونڈتے پھرتے کہاں ہے, کوئی ہے اوپر, ایسے سے کر کے بولتے ہیں کوئی ہے میری مدد کرے, کوئی نہیں. تو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے پتہ لگتا رہے وہ تو باپ ہے. پھر وہ کہتے دیکھو میرا باپ, اس نے میرے لیے کیا کچھ کر دیا. تو وہ کہہ رہا ہے یہ میرا اطمینان اس لیے کہ میں نے تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے, تمہارے نام ہمیشہ کی زندگی کی کتاب میں لکھ دیے ہیں, میں نے تمہیں اپنا نام دے دیا. لیکن ایک بہت بڑی بات کہی ہے, مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس نے, جس نے گناہ کو فتح کیا ہے, جس نے موت کو پچھاڑا ہے, جس کی قبر کا منہ کھلا ہوا ہے, وہ اس میں نہیں ہے. اس نے یہ کہا اپنے شاگردوں کو, جب یہ کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں, تو کہا تھا اطمینان اس لیے میں دے سکتا ہوں کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اور یہ کہا تھا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ نہ سوچنا وہ اطمینان دینے والا مر گیا, کہاں چلا گیا وہ جو اطمینان کرتا تھا. ارے وہ ساتھ ہے, وہ ساتھ, اس لیے وہ ساتھ ساتھ اطمینان دیتا ہے. جب کوئی پریشانی ہوتی, دل گھبراتا ہے, ڈر لگتا ہے, تو یاد آ جاتا ڈرو مت, میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں, یہ ساری چیزیں تمہاری میں نے کر دی ہیں, اور دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں. ہر ایماندار اسی طریقے سے تو نا اس سے باتیں کرتے ہیں, کوئی دکھ ہوتا, پریشانی ہوتی, اسے کہہ دیتے, اب پھر گیت گانے لگتے, خداوند تیرا شکر ہو. آپ بھی گائیے, جو ایمان لائے ہو گاؤ, کہو تیرا شکر اس اطمینان کے لیے تو نے مجھے دیا. اور جن کو تجربہ نہیں, میرے پیارے بھائی, میں منت کر سکتا ہوں آپ سے کہ خدا آپ کو ایسا اطمینان دے دے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے. عجیب قسم کا چین ہوگا آپ کے اندر, ڈر بھاگ جائے گا, اطمینان بس جائے گا. آمین, آمین, آمین.